فی احسن تقویم، فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنی پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین، سب سے خوبصورت تخلیق فرمایا. اور پھر کسی جگہ پر ارشاد فرمایا هو الذی سخر لکم ما فی البر والبحر، اے حضرت انسان میں نے ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، زمین ہو، آسمان ہو، ہوا ہو، پانی ہو، ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. اور بالکل ہم اگر تاریخ انسانیت کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی اور آج کے دور کے اندر بھی انسان کائنات کی ہر طرح کی مخلوق کو تسخیر کرتا ہوا نظر آتا ہے. اس تمام انسانوں میں سے بھی پھر اللہ رب العزت نے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں ان کو سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا. انہی انبیاء کرام میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہیں کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، یعنی اللہ رب العزت سے شرف ہم کلام حاصل ہوا، جیسا کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. اور وہ پورا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح سے آپ جب مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے کے اندر آپ کی اہلیہ محترمہ انہیں آگ کی ضرورت پیش آئی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہاں دور آگ نظر آ رہی ہے. آپ جب اس کے قریب پہنچے تو آگے سے آواز آئی کہ میں آپ کا رب ہوں، فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ اس وادی مقدس کے اندر موجود ہیں، اپنے جوتے اتار دیجئے. اپنے رب سے کلام کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے انہی انبیاء کرام میں سے کچھ کو اپنا خلیل بنایا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے مختلف آزمائشوں سے گزارا، مختلف چیلنجز آپ کی زندگی کے اندر رہے، لیکن بالآخر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شرف عطا کیا کہ جسے خلیل ہونے کا عظیم شرف کہا جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک معراج بھی نصیب فرمائی. اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بلند و بالا جگہ پہ کھڑا ہونے کا حکم دیا، آپ وہاں پہ تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو آپ کے سامنے روشن کر دیا اور آپ نے زمین و آسمان کی ہر جگہ کو مشاہدہ فرمایا، اور اللہ رب العزت کی دیگر مخلوقات کا بھی آپ نے مشاہدہ فرمایا. یہ آپ کو مختلف انعامات و اکرامات سے اللہ رب العزت نے یوں نوازا. پھر انہی انبیاء کرام علیہ السلام کے صف میں جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، ایسی بادشاہت کہ جو نہ پہلے کسی کو ملی نہ پھر کسی کو ملنے والی ہے، حتیٰ کہ ہوا، پرند چرند سبھی کو آپ کے تابع کر دیا گیا تھا. اور پھر اللہ رب العزت نے انہی انبیاء کرام علیہ السلام میں سے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بنایا کہ جن سے پوری نسل انسانیت کو چلایا، اور اللہ رب العزت نے عظیم مخلوق فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو. اور یہی وہ پوائنٹ تھا کہ جہاں پر شیطان نے سرکشی کی اور کہا اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، جبکہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، جبکہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں. میں بہتر ہونے کے باوجود اس کے سامنے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو عظیم شرف بھی عطا کیا، ابو البشر بھی ہیں، ابو الانبیاء بھی ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے بھی آپ کی شان علمی کو بھی اجاگر فرمایا. اسی صفحہ انبیاء کے اندر مختلف انبیاء کرام، مختلف رسول اعظام، ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کیا. جو بالآخر ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. پوری کائنات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسانوں میں سے پھر انبیاء کرام علیہم السلام کو اشرف ترین مخلوق قرار دیا، اور ان میں سے بھی پھر بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی اور کہا کہ یہ ہمارے رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے. ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں رب تعالیٰ نے شرف کلام بخشا ہے، اور دیگر وہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دوسروں سے کئی گنا زیادہ درجات کے اندر بلندیاں نصیب فرمائی ہیں، جیسا کہ حبیب خدا سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حبیب اللہ بھی ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے مختلف مقامات، وہ معراج عظیم کی صورت کے اندر ہو، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی امت کو کنتم خیر امت قرار دینے کا معاملہ ہو، یا پھر اللہ رب العزت نے جو پہلی امتوں کے اندر جو سخت احکامات تھے وہ آپ کی امت کے لیے نرم کیے اور اس کے اندر مزید فضائل و برکات رکھ دیے. اس طرح مختلف طریقوں سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شرف اور فضیلت عطا فرمائی. اور پھر
دیگر انبیاء کرام علیہم السلام میں سے آپ کو شرف ملا، پھر آپ کی امت کو دیگر امتوں کے اوپر اللہ رب العزت نے فضیلت عطا فرمائی، اور پھر اب امت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی مختلف درجات ہیں۔ اس میں سے جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان کو دیگر مومنین پر، اولیاء کرام پر، صلحاء اعظام پر، علماء پر، مفسرین پر، محدثین پر، اور دیگر تمام امت کے اذکیاء اتقیاء کے اوپر شرف اور فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر انہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ اجمعین میں سے بھی وہ کہ جو بدر کے اندر شریک تھے، پھر وہ جو بالکل اولین اسلام لانے والوں میں سے تھے، اور پھر وہ کہ جو المبشرین بالجنہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور پھر ان میں سے بھی جو خلفائے راشدین ہیں، ان کا ایک اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، اور اپنے صحابہ کرام میں سے ان کے جو مختلف مناقب ہیں، جو مختلف فضائل ہیں، وہ ان کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے یہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے حوالے سے مختلف احادیث مبارکہ ہمارے سامنے موجود۔ جیسے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرمایا کہ آپ میرے لیے ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، ایک خاص مقام، ایک خاص فضیلت، سوائے اس کے کہ وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ آپ آج کے بعد جو بھی عمل کریں، وہ آپ کا کوئی بھی عمل آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ رب العزت آپ کو جنت کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے اندر آپ نے ان کے دست مبارک کو جب صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کا ہاتھ ہے جس کے اوپر بیعت کی جا رہی ہے۔ مختلف شرف فضیلتیں حاصل ہوئیں۔ پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تو ان کے فضائل تو بہت ہی زیادہ ہیں۔ اس میں سے وہ بڑا خوبصورت ایک منظر ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں، آپ کے دائیں ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے، آپ کے بائیں دست مبارک کے اندر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ ہے۔ صحابہ کرام دیکھ کر بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، آج آپ ہمیں یوں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، کل روز حشر جنت میں بھی ہم تینوں اسی طرح سے داخل ہوں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام میں سے ان کے اپنے فضائل اور اپنے خواص ہو گئے۔ اب اسی طرح سے اگر ہم دیگر مخلوقات کو بھی دیکھتے ہیں، دیگر مکانات کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بعض مقامات کو اور بعض مہینوں کو، بعض گھڑیوں کو اللہ رب العزت نے دیگر گھڑیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم مکانات کے حوالے سے بات کر لیں، جگہوں کے حوالے سے بات کر لیں، تو بڑی واضح سی ہمارے پاس مثال ہے مساجد کے حوالے سے۔ وہی کارپیٹ، وہی اینٹ، ویسی ہی دیواریں، ویسے ہی چھت ہمارے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، وہی مٹیریل وہاں پہ بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے، وہی وہاں پہ بھی یوز ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو باہر جوتے اتار کے نہیں داخل ہوتے، بلکہ جوتوں کے سمیت اندر داخل ہوتے ہیں۔ لیکن جب مسجد کے اندر جانا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم جوتے اتار کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ اچھا اہتمام کر کے وہاں پہ حاضر ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہی نماز جو ہم گھر میں پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر بھی وہی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی قیام، وہی رکوع، وہی سجدہ، وہی تسبیحات، وہی تحلیلات ہوتی ہیں، لیکن وہی نماز جب مسجد کے اندر ادا کی جاتی ہے تو ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر یہیں سے اگر کسی کو موقع ملے، سعادت حاصل ہو مسجد اقصیٰ کے اندر جا کے نماز ادا کرنے کی، مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرنے کی، یا پھر مسجد حرام کے اندر نماز ادا کرنے کی، تو پھر اس کی فضیلت ہزارہ گنا بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ وہ خاص شرف اور مقام ہے جو اللہ رب العزت نے بعض مقامات کو دیگر مقامات پر عطا فرمایا ہے۔ اب اگر ہم گھڑیوں کے حوالے سے بات کر لیں، خاص اوقات، مہینوں اور دنوں کے حوالے سے بات کر لیں، تو ہمارے سامنے ایک بڑی مثال موجود ہے رمضان المبارک کے مہینے کی، کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کو سال کے تمام مہینوں کے اندر ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کے اندر کیا جانے والا نفل وہ فرض کے برابر قرار دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہو جایا کرتا ہے۔ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا ہر روز صبح و شام بھرپور نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل کو اس کے حوالے سے بیان فرمایا۔ تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ دیگر تمام مہینوں پر شرف اور فضیلت رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح سے پھر دیگر مہینوں کے اندر جو 4 مہینے ہیں
جنہیں حرمت والا کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے ان کا الگ سے تذکرہ فرمایا۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، اللہ رب العزت کے ہاں مہینوں کی گنتی جب سے کائنات کو تخلیق فرمایا ہے 12 ہی ہیں، لیکن ان میں سے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کی ایک اپنی عظمت، ایک اپنی حرمت ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا کرو، کیونکہ ان کے اندر جیسے اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کا گناہ اور وبال زیادہ ہے، ایسے ان کے اندر اعمال صالحہ کرنے کا فائدہ بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ یہ 4 مہینے محرم الحرام ہو، ذوالقعدہ ہو، ذی الحجہ ہو، اور اسی طرح سے ان 4 مہینوں کے علاوہ جو اب اگر ہم بات کریں جو گھڑیوں کے حوالے سے، دنوں کے حوالے سے، تو اس کے اندر جو جمعہ کا دن ہے اس کو اللہ رب العزت نے دیگر تمام دنوں کے اندر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جمعہ کا دن سید الایام ہے، اس کو تمام دنوں کا سردار قرار دیا ہے، اور فرمایا کہ اس دن کے اندر ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس گھڑی کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمایا کرتا ہے۔ مفسرین نے اس کے مختلف تفاسیر لکھی کہ یہ گھڑی یا تو دونوں خطبوں کے درمیان جو ایک وقفہ ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ شرف قبولیت پایا کرتی ہے، یا پھر اس دن جو عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ بڑا ہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوا کرتا ہے۔ تو دنوں میں سے جو جمعہ کا دن ہے وہ تمام دنوں سے افضل اور شرف و فضیلت والا قرار دیا گیا۔ ہمیں یہ چیزیں تو ملتی ہیں اسلام کے اندر، یہ شخصیات کے حوالے سے بھی ملا، مقامات کے حوالے سے بھی ملا، دنوں، مہینوں اور گھڑیوں کے حوالے سے بھی ملا، لیکن کہیں پر بھی ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہو کہ فلاں گھڑی، فلاں دن، فلاں مہینہ، فلاں انسان، فلاں شخصیت نحوست والی ہوا کرتی ہے۔ ایسی کوئی بھی چیز پورے ذخیرہ احادیث مبارکہ کے اندر یا پھر قرآن حکیم کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ مقامات کو اور جو شخصیات ہیں یا پھر جو مہینے، دن اور گھڑیاں ہیں ان کی عظمت، ان کی فضیلت کے حوالے سے تو مختلف اشارے ملتے ہیں، مگر اس طرح سے نحوست کے حوالے سے یا ان کے منحوس ہونے کے حوالے سے کوئی کسی بھی اتھینٹک حدیث کے اندر کچھ ایسا موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے حوالے سے قرآن حکیم کی دیگر رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العزت آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی بھی روک نہیں سکتا، پھر کوئی بھی اس سے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اور اگر وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ رب العزت خیر کا ارادہ فرما لے، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، وہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا۔ کوئی گھڑی آپ کے لیے نحوست کا سبب ایسا نہیں بن سکتی کہ اس گھڑی کی وجہ سے، اس مہینے کی وجہ سے، اس دن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمت آپ پہ نازل نہیں ہوگی اور آپ مشکلات کے شکار ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں مختلف دن بنا لیے جاتے ہیں، مختلف جگہوں کو نحوست والا سمجھ لیا جاتا ہے، مختلف لوگوں کو منحوس تصور کر لیا جاتا ہے، اب وہ فلانا آنے والا ہے، وہ فلانا آ گیا، اب دیکھنا اب کیا ہوگا۔ وہ بار بار اسی کے حوالے سے آج میں نے فلاں جگہ سے گزرنا ہے، اللہ خیر ہی کرے، اس سے جو جب بھی گزرتے ہیں بڑی منحوس جگہ ہے، اب فلانا اب سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، بڑی بیماریوں والا مہینہ، بڑی نحوستوں والا مہینہ ہے، اللہ خیر ہی کرے، پتہ نہیں اب میں بیمار ہو گئی تو کیا بنے گا، مجھے اگر کوئی پریشانی جو پہلے ہی موجود ہے ان کے اندر پتہ نہیں کتنا اضافہ ہو جائے گا، مجھے اس کے حوالے سے کیا کیا وظیفے کرنے چاہیے، کیا کیا صدقات و خیرات کرنے چاہیے، کیا کیا مجھے اعمال کرنے چاہیے، مختلف وظیفے، مختلف اعمال ادھر سے سن کے ادھر سے سن کے، مختلف نوافل ایون اس مہینے کے حوالے سے بتائے جاتے ہیں، پھر مختلف جو ہے وہ صدقات و خیرات کے حوالے سے مختلف رسومات مختلف علاقوں کے اندر موجود ہیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کچھ اس طرح سے کیا جائے گا، اس انداز کے ساتھ کیا جائے گا تو اس سے آپ اس مہینے کی جو نحوستیں ہیں، جو اس مہینے کے نقصانات ہیں، اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی گھڑی، جس بھی لمحے کے اندر آپ نے اعمال صالحہ کیے، آپ نے اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو یاد کیا، اس کی طرف آپ متوجہ رہے، وہ گھڑی، وہ وقت، وہ مہینہ، وہ جگہ، وہ آپ کے لیے باعث برکت ہے، وہ آپ کے لیے گواہی کا باعث بنے گا، وہ آپ کے لیے شہادت کا باعث بنے گا، اور اس کی برکات آپ کو اپنی دنیا کے اندر بھی، اپنی آخرت کے اندر بھی حاصل ہوں گے۔ اور اگر آپ 27 رمضان المبارک کے اندر بھی موجود ہوں، اگر آپ آخری عشرہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ، پھر اس کے اندر 27ویں شب یا پھر کوئی بھی جو طاق راتیں اس کے اندر بھی موجود ہوں، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کے اندر گزر رہی ہیں، تو آپ کے لیے تو وہ بھی آپ پہ وہ ایک نحوست ہی ہے اس کی، اور وہ آپ اپنے عمل سے اسے منحوس بنا رہے ہیں۔ وہ گھڑی منحوس نہیں ہے، وہ لمحہ منحوس نہیں ہے، وہ دن منحوس نہیں ہے،
اس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ ہم خود اس کو اپنے لیے کریٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جو اس طرح کے تصورات ہیں اور اس طرح کی جو مختلف ہمارے ہاں وہم اور گمان پائے جاتے ہیں، مختلف بدعتیں اس کے اراؤنڈ ہم نے کریٹ کر رکھی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیونکہ یہ جب انسان ایک توہمات میں پڑ جاتا ہے، ایک دروازہ جب توہمات کا کھل جاتا ہے، وہم کا کھل جاتا ہے، تو پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، پھر اس سے اگلا، اور پھر وہ بندہ وہ ہمیشہ شکوک و شبہات کے اندر ہی پڑا رہتا ہے۔ اسے اپنے کام کاج کے اندر بھی محسوس ہوتا ہے کسی نے کوئی بندش کرا دی ہے، وہ اپنے بچوں کے حوالے سے، اپنی اولاد کے حوالے سے، ان کی شادیوں کے حوالے سے بھی اسی وہم کے اندر پڑا رہتا ہے، کسی نے کوئی عمل کرا دیا ہے، کوئی بندش ہو چکی ہے۔ وہ اپنی صحت کے حوالے سے بھی اسی چیز کو سوچتا رہتا ہے کہ کسی نے کوئی نہ کوئی تعویذ دھاگا کرا دیا، ورنہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا تھا۔ جب آپ توہمات پر پڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ کے پاس ایکشن کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہتی، آپ بس اسی کے حوالے سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ کسی نے تعویذ دھاگا کرایا، اب ایک بابے کے پاس جائیں، کسی دوسرے کے پاس جائیں، کسی تیسرے تعویذ والے کے پاس جائیں، آپ کا کچھ ہو نہ ہو اس کو آپ نے ٹھیک ٹھاک کر دینا، اس کا کام کاج اچھا چل جائے گا، اس کی دکان ضرور چلے گی، اس کو آپ نے، اور جو جتنے زیادہ پیسے لے گا، جتنے زیادہ، بلکہ پیسے کیا پاؤنڈ جتنے زیادہ لے گا، ہمارا دل اس سے اتنا زیادہ مطمئن ہوتا ہے کہ بھئی یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ جتنے زیادہ آپ لگا کے آئیں وہ واقعی پہنچ جاتے ہیں، انہیں واقعی اپنی جو منزل ہے وہ ماشاءاللہ اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ اپنی طرف بھی ذرا دیکھیں کہ آپ کا دل اس پہ مطمئن ہو رہا ہے، وہ جو رب تعالیٰ نے جو تعلیمات دے رکھی ہیں، جو اللہ رب العزت نے جو رہنمائی عطا فرما رکھی ہے، وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر تمام امر ہیں، وہ ذات کے جس کا آپ کی زندگی کے اوپر اختیار ہے، وہ ذات کے جو نفع پہنچانے والی ہے، جو ضرر کی مالک ہے، آپ اس ذات کے علاوہ آپ دنوں کو منحوس سمجھ کے، آپ گھڑیوں کو منحوس سمجھ کے، آپ لوگوں کو منحوس سمجھ کے، آپ اپنے ذہن کے اندر مختلف شکوک و شبہات کو پالتے ہوئے اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیتے ہیں۔ مجھے اولاد نہیں ہو رہی، پتہ نہیں اس کا ضرور کوئی نہ کوئی اس کا وجہ ہے، کوئی سبب ہے، کوئی عمل کسی نے کرا دیا ہے، کوئی میرے اوپر کوئی بڑا مسئلہ بن گیا۔ تو اس چیز سے آپ کو ان توہمات سے بچنا ہے۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے یہ جو مختلف توہمات جو پڑے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہیں، اور اس میں سے ایک وجہ خود جو اہل عرب کے اندر پائی جاتی تھی۔ سفر کا مطلب ہوتا ہے خالی، تو ہوتا یہ تھا کہ چونکہ پیچھے 3 مہینے گزرے حرمت والے، وہ رجب، ذوالقعدہ اور پھر محرم الحرام کا مہینہ، یہ گزرے حرمت والے مہینے ہوتے، ان کے اندر قتال، لڑائی جھگڑا، اس سے وہ بچا کرتے تھے۔ تو اب وہ جو اندر کا وہ وحشی پن ہے وہ سفر کے اندر نکلا کرتا تھا۔ گھروں سے نکلتے لڑائی کے لیے، مار پٹائی کے لیے، گھروں سے نکلتے، گھروں کے گھر ویران ہوتے، بستیاں اجڑتی چلی جاتی، تو وہ کہا کرتے کہ یہ تو سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے۔ بجائے اس کے کہ اپنی رسم کو چھوڑیں، بجائے اس کے کہ اپنے اندر کے وحشیانہ پن کو کنٹرول کریں، بجائے اس کے کہ اپنی غلطیوں کو سدھاریں، وہ اس مہینے کو منحوس کرا دیتے تھے۔ بھائی اس میں کیوں ہے؟ اجڑ رہے ہیں گھر، آپ گھر سے نکلے ہیں لڑائی کے لیے، آپ گھر سے نکلے ہیں دنگا فساد کے لیے، آپ دوسرے کا گھر اجاڑنے نکلے ہیں، آپ کا اپنا بھی کوئی نہ کوئی عزیز جائے گا اس کے اندر۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی غلطی کو سدھاریں، اپنی غلطیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، آپ نے کہا یہ مہینہ ہی منحوس ہے، اب اس کے اندر تو یہ ہونا ہی ہے۔ تو جب آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ یہ گھڑی ہے ہی منحوس ہے، یہ وقت ہے ہی منحوس ہے، یہ بندہ ہے ہی منحوس ہے، یہ فلانا جگہ ہے ہی منحوس ہے، تو پھر there is no other option۔ اس کے آپ کے ذہن کے اندر کوئی اس کے حوالے سے کوئی مثبت چیز وہ آئے گی ہی نہیں، آپ سوچیں گے ہی نہیں، اور پھر ہو نہ ہو وہ آپ کا ذہن وہ خود ہی آپ کو پھر بیماریوں کے اندر بھی آپ کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اس مہینے کے اندر کے جو مسائل ہیں ان کو بھی آپ کو زیادہ بڑے سے بڑے لگنا شروع ہو جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ان کی وہ ایک عادت تھی، اور پھر اس کے حوالے سے دیگر بھی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارکہ کے حوالے سے بھی کچھ مختلف شکوک و شبہات، اور پھر آخری جو بدھ ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ غسل کرنا، آگے پیچھے گھومنا پھرنا، وہ مختلف چیزیں۔ اب اسی میں سے یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جس نے مجھے سفر کے مہینے سے ختم ہونے کی، سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری سنائی، میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، جبکہ ایسی کوئی حدیث مبارکہ نہیں، یہ من گھڑت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے۔ کوئی بھی گھڑی منحوس نہیں ہے، کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہے، یہی سفر کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا، اور اسی مہینے کے اندر مسلمانوں کو قلعہ خیبر کو فتح کرنا نصیب ہوا تھا۔
ایک مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کریں گے. اللہ رب العزت یہ مہینہ آپ کے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید. اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے اور خیر و عافیت اور برکت نصیب فرمائے، اور جو بھی کوئی پریشانیاں تکالیف ہیں اللہ کے لیے مجھ سے دور فرمائے. مختلف لوگوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کر رکھی ہے، کچھ احباب نے اپنے عزیزوں کے حوالے سے. اللہ رب العزت ان کو صحت، تندرستی، سلامتی، شفا عطا فرمائے. بالخصوص ہمارے ریگولر کالر نوید بھائی، ان کی والدہ صاحبہ اور وہ خود کافی بیمار ہیں. اللہ رب العزت انہیں بھی صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرمائے. اور اسی طرح سے ہمارے ہاں لوٹن کے اندر ایک حافظ صاحب، وہ جو کہ ماجد کے انکل ہیں، وہ بھی انہوں نے ذکر کیا وہ بیمار ہیں. اللہ رب العزت ان کو بھی صحت، تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے. اور دیگر جتنے بھی احباب نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہوئی ہے، اللہ رب العزت آپ سب کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. آج ہم خاص طور پہ سفر کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ جس چیز کو بہت زیادہ منحوس خیال کرتے ہیں، بہت زیادہ جس چیز کے بارے میں آپ نیگیٹو سوچتے ہیں، پھر وہ آپ کو آپ کے ذہن میں اگر یہ آئے نا کہ بھئی میری گاڑی کے سامنے سے بلی گزر گئی ہے تو اب اس نے کہیں نہ کہیں ٹکرانا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے پھر ایسا. یعنی یہ نہیں ہے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں ہے، کتنی مرتبہ گزر جاتی ہے لیکن کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن جس بندے کے ذہن میں یہی چیز بیٹھ جائے کہ کالی بلی گزر گئی ہے نا تو کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، تو پھر وہ کر بیٹھتا ہے، خود بخود ہی وہ مار دے گا گاڑی کو کہیں نہ کہیں اسی وہم کے اندر، اور وہ کہے گا کہ جی وہ تو لگ گئی، اب یہ ہو گیا، اب یہ کام خراب ہو گیا، وہ اسی بلی کی وجہ سے ہوا. آپ کو ایک اور میں مثال دوں کہ اگر آپ کہیں پہ آرام سکون کے ساتھ بیٹھے ہوں نا، بڑے اچھے موڈ کے ساتھ موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ غصہ کرنا شروع کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. ویسے ہی ایک ایکٹنگ کریں، تھوڑی دیر غصے کے لیے ایکٹنگ کریں. آپ بچوں کے اوپر، کسی کے اوپر بھی آپ غصہ کر رہے ہیں، تو آپ اچھے خاصے گڈ موڈ کے اندر تھے، اچھے موڈ کے اندر تھے، آپ ایکٹنگ کرنا شروع کیا آپ نے، آپ کو تھوڑی دیر کے اندر وہ لگے گا کہ بھئی واقعی میں تو غصے کے اندر آ گیا. ہوتا کیا کہ آپ جیسے اپنے مزاج کو ڈیولپ کرتے ہیں اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. آپ پازیٹیو سوچتے ہیں، مثبت سوچتے ہیں، اچھی سوچ کو رکھتے ہیں، تو معاملات کے اندر بھی اچھائیاں، بہتری، آسانیاں ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ ہر وقت مایوسی، ہر وقت پریشانی، ہر وقت نحوست، ہر وقت تعویذ دھاگے، ہر وقت بیماری، خوف خطرے اور خفگی کی طرف سوچتے رہتے ہیں، تو پھر وہی آپ کی زندگی کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے. زندگی ہے، اس کے اندر ساری چیزیں اپ ڈاؤن تو ہوتا رہتا ہے. معاملات کے اندر کبھی کے دن لمبے، کبھی کی راتیں، یہ چیزیں تو ساتھ چلتی ہیں، مگر اس کو اپنے ذہن کے اوپر سوار کر لینا. کوئی فیملی کے اندر فوت ہو چکا ہے تو بس ابھی ہم برس گزر گئے ہیں، اسی کو ہی ہر وقت دیکھیے رونا، پریشانی کا شکار رہنا. کوئی بیماری کا شکار ہے تو ہر وقت اسی کو دیکھیے. اگر رونے دھونے سے، اگر بیمار رہنے سے، اگر سفر کے مہینے کو بہت منحوس تصور کرنے سے بیماری کے اندر ختم ہو جاتا ہو، کوئی جو اس دنیا سے گئے وہ واپس آ جاتے ہوں، مہینے کے اندر آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہوں، تو پھر ضرور کیا کیجیے. مگر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے. جو کھو چکے وہ تو کھو چکے، الٹا مزید آپ اپنا ساتھ نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ ایسے مہینوں کے اندر پھر جب آپ یہ اس طرح کے میسیجز فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خود بھی بڑا ہم دینی طور کے اوپر بڑا مضبوط ہو کے اور بڑا اپنا ایک دینی فریضہ سمجھ کے دین کی بات کو آگے پہنچانے کے حوالے سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی میسیج اب میں نے بھی ضرور آگے پہنچانا ہے، 10 بندوں کو میں بھی بتاؤں تاکہ جنت کی خوشخبری ہمیں بھی ملے. تو اس طرح سے نہ تو جنت کی خوشخبری اس طرح سے ملا کرتی ہے، اور نہ ہی آپ کو بھی کسی کو دینی چاہیے. ایسی بہت ساری احادیث، وہ من گھڑت موضوع، کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایون موضوعات بھی وہ ثابت نہیں ہوتے، کسی اور کا قول ہوتا ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے معاذ اللہ حدیث کے طور کے اوپر آگے پیش کیا جاتا ہے. تو سفر کو تو سفر المظفر کہا جاتا ہے، وسیلہ ظفر کہا جاتا ہے، اور مظفر، سفر المظفر یعنی کامیابی کا مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ. آپ جب اس کو چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں تو بہتری کا معاملہ ہوتا ہے. اسی طرح سے دیگر مختلف اس کے حوالے سے چیزیں مشہور ہیں، اس میں بیماری کے حوالے سے بھی ہے کہ جی اگر بیمار ہو گئے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے اب کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. آپ
جو بندہ اس کے اندر بیمار ہو گیا اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جی وہ کہیں بس اس کی زندگی ختم نہ ہو جائے. اب اس طرح کی جب بہت زیادہ چیزوں کو یہ وہم و گمان، اور ہمارے ہاں بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں، مختلف قسم کے توہمات پائے جاتے ہیں اور ایسے عجیب و غریب پائے جاتے ہیں کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اب اس کا حل پھر اور کیا اس کے سامنے رکھا جائے. اس کا ایک ہی حل ہے، آپ خود کو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جی وہم کا علاج، تو ہمارے یہاں یہ ایک مثال مشہور ہے کہ وہم کا علاج یا توہمات کا علاج تو وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں ہے. یہ بھی مثال کوئی اتنی درست نہیں ہے. یہ بھی ہمارے ہاں چونکہ یہ ایک مث کریٹ ہو جاتے ہیں، بار بار ہم انہیں چیزوں کو ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی کوئی اتنا درست نہیں ہے. ہر چیز کا علاج موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے آسمان سے جو بھی بیماری نازل کی ہے اس کے ساتھ شفا بھی اتاری ہے. تو یہ وہم بھی ایک بیماری ہے اور اس کا علاج وہ آپ کی مائنڈ سیٹ کو ٹرین کرنا ہے، اپنے جو سیلف ڈیولپمنٹ ہے، آپ کی اپنی جو ایک دماغ کو ٹرین کرنا، اس کو پازیٹیو وے کے اندر سوچنے کے لیے ٹرین کرنا. اٹ از چیلنجنگ بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از امپاسبل. کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس کو اگر واقعی میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ کرتے رہتے ہیں، تو یقیناً اس کے اندر بہتریاں بھی ہو جاتی ہیں. تو انشاءاللہ سفر کا مہینہ ہو، دیگر اس طرح کی جو بھی گھڑیاں ہیں ان کو نحوست تصور کرنے کے بجائے آپ خیر و برکت کا ہی تصور کریں. اللہ رب العزت خیر و برکت کا ہی معاملہ کرے گا. کچھ مزید سوالات ہیں میرے پاس، ان کو کے جوابات بھی شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کالر ہیں انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. یا السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کریمہ کرم الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. آج گر گئی تھی سیڑھیوں میں سے. اللہ خیر کرے. ہاں میرے پاؤں پہ بڑی پین آئی لیکن بہتر ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے تکبیر چینل پہ بھی کہا میں نے اچھا انشاءاللہ میں اس حوالے سے کرتا ہوں. بہت پہلے مختلف جگہوں پہ میں پروگرامز کرتا رہا ہوں، لیکن ابھی تو ظاہر ہے پچھلے تقریباً 2-3 سالوں سے جو ہے وہ اسلام چینل کے اوپر ہی پروگرامز کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ مزید اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں. باقی جیسے آپ نے ذکر کیا، اللہ رب العزت آپ کو صحت شفا عطا فرمائے اور خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. اچھا دوسرا کچھ سوالات میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں جس کے اندر آپ نے یہ ذکر کیا کہ جی اگر شادی کے حوالے سے اگر والدین آپ کہیں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین اگر اجازت نہیں دے رہے تو اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ کوئی عمل پوچھا جائے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، یا کیا اس کی کیا صورت ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے، ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ ہم افراط و تفریط کے شکار ہو جاتے ہیں. کہ پہلی چیز تو یقیناً اسلام کے اندر ہر شخص کو جو اجازت ہے اس حوالے سے کہ آپ مطلب کہاں پہ شادی کرنی ہے، آپ کو یہ آپ کا ظاہر ہے ایک اپنا فیصلہ ہوا کرتا ہے. یہ تو اسلام کے اندر اجازت ہے، ہر مرد و عورت کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق جو مناسب ہو وہاں پہ وہ شادی کر سکتے ہیں. مگر اس کے اندر اب جو والدین کی رضامندی کا شامل ہو جانا اور والدین کی پسند کے مطابق ہو جانا، یا والدین جہاں پہ کہیں اگر وہاں پہ انسان بھی کر لے تو اس کے اندر بھی کوئی قباحت، کوئی بات بڑی نہیں ہو جاتی اور انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا. یہ دونوں چیزیں اس میں بیلنس کر کے انسان جو چلتا ہے نا اس کے لیے بڑی آسانی سی ہو جاتی ہے. والدین نے بھی ظاہر ہے بڑی قربانیاں دی ہوتی ہیں، والدین نے بھی بہت زیادہ انسان کے لیے ایک تگ و دو کی ہوتی ہے، تو ان کی ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. لیکن والدین کو بھی تھوڑا سا یہ سوچنا بہرحال اس حوالے سے چاہیے کہ آپ بچپن سے لے کے ہم بچوں کی عادت کیا بناتے ہیں کہ بیٹے آپ کو جوتا کون سا چاہیے، اب شاپ کے اوپر گئے اور وہاں پہ جو جوتا بیٹے کو پسند ہے، جو اس کی پسند ہے، آپ نے وہ لے کے دیا. اچھا بچے کے لباس کون سا چاہیے، اس کی پسند کے مطابق جو بھی ہے وہ آپ اسے لے کے دے رہے ہیں. اسی طرح سے آپ زندگی کے اندر اس کو جو چیز چاہیے، اس کی کیا پسند ہے، ہمیشہ آپ اس کی پسند کے مطابق، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی آپ کو وہ قبول بھی ہوتے ہیں، آپ اس کی پسند کو امپورٹنس بھی دیتے ہیں، اس کی پسند کو آپ اپنی پسند بھی قرار دے رہے ہوتے ہیں اور اسے وہ چیز دلاتے رہتے ہیں جو جو اس کی پسند ہوتی ہے. تو اس کی وہ عادت بن چکی ہے. اب وہ اس معاملے کے اندر بھی اگر اپنی پسند کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً پریشان ہو جائیں کہ سوسائٹی کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے. اگر آپ کو اس میں کوئی مناسب لگتا ہے تو آپ کو پھر آپ کو بھی ساتھ ساتھ رضامندی کے اندر شامل ہو جانا چاہیے. ایک تو آپ نے خود ظاہر ہے بچے کی، ہم سبھی
بطور والدین ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ خود دیکھیں نا, اب ایک بچہ اس کو بچپن سے لے کے 18-20 سال کو وہ ہو چکا ہے اور اس کی ہم نے تربیت اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ جو اس کی پسند ہے اس کو دلاتے چلے جاتے ہیں. اب زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ہو اور اس کے اندر ہم اسے یہ کہیں کہ نہیں اس کے اندر تو آپ کے لیے کوئی جو آپ سوچ رہے ہیں ایسا تو بالکل کوئی بھی نہیں ہو سکتا, ایسی تو کوئی صورت نہیں ہے, ہماری تو ناک کٹ جائے گی, یہ معاملہ ہو جائے گا, وہ معاملہ ہو جائے گا. تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. جو مناسب ہو اس کے اوپر اولاد اس کو بھی اپنے والدین کی رضامندی کو منعوز رکھنا چاہیے. اچھی بات ہوتی ہے, والدین کی جو دعائیں ہیں وہ ساتھ شامل حال رہیں تو مزید خیر و برکت ہوا کرتی ہے. اور والدین کے لیے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر اولاد کوئی اچھا مناسب رشتہ اگر وہ پسند کر لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی بلا وجہ رکاوٹ نہیں کھڑی کرنی چاہیے, بلکہ خیر و برکت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور ہنسی خوشی سے اسے پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. اس کے اندر بھی بہتری ہوتی ہے. اللہ رب العزت آسانی کا معاملہ فرمائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے امام صاحب, ٹھیک ہے؟ اللہ کرم کرم الحمدللہ. اچھا, آپ کا ٹاپک تو بڑا اچھا ہے, آپ نے بڑا اچھا سفر کے متعلق بیان کیا ہے. جی تو یہ تو ویسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے جیسے آپ نے کیا, لیکن اچھا کیا کہ ہمارا ذہن صاف کر دیا ہے. جی 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 جی. تو وہ آپ گری ہے نا, تو کچھ میں نے کہا آپ بھی تو نہیں سوچ رہی بھائی سفر کا مہینہ شروع ہو گیا تو آپ جو ہے نا. نہیں نہیں نہیں, میں بڑے صاف دماغ کی ہوں, میں نہیں سوچتی ایسے. تو اچھا, میں نے اس دن آپ کو خواب بتائی تھی, اس میں نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے جو عورت ملی وہ بڑی کوئی خاص ہی عورت تھی, فرشتے جیسی تھی. تو اس نے کہا تھا کہ بھئی وہ کرسچینٹی اور اسلام مذہب ہے. تو اس کے متعلق مجھے ذرا بتائیں کہ اسلام کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے. یہ ان لوگوں کو باقی مذہب کے متعلق کیا ہے؟ ٹھیک ہے, چلے میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. جی, اللہ میاں آپ کو خوش رکھے. آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہوتا ہے کہ انتظار ہوتا ہے ہمیں. کل کیوں نہیں آئے تھے؟ کل غیر حاضری لگی آپ کی. بس کچھ مصروفیت تھی, اس کی وجہ سے پھر میں نہیں حاضر ہو سکا, لیکن چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ گلشن صاحبہ. غالباً آپ ماشاء اللہ شامل ہوئی ہیں. اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور برکتیں عطا فرمائے. ہمیشہ ریگولر ماشاء اللہ شامل ہو رہی ہوتی ہیں. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے. اچھا, دوسرا آپ نے جی یہ ذکر کیا تھا کہ جی آپ مختلف وظائف کرتے ہیں, مختلف اعمال کرتے ہیں, مگر اس کا کچھ حل نہیں ہوتا اور جو آپ چاہ رہے ہیں ویسا کچھ ہو نہیں رہا. تو اب اس کے حوالے سے کیا کیا جائے؟ کوئی عمل مطلب اثر نہیں کر رہا, مختلف اعمال کر رہا ہوں, ہر بندے سے پوچھے ہیں مختلف اعمال, لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا. اس کے اندر 2-3 چیزیں ہیں. اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی بندہ آ کے یہ کہنا کہ جی میں نے تو کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا, کوئی حکیم نہیں چھوڑا, سب کی دوائیاں کھا چکا ہوں اور سب کے جو ہے وہ مختلف نسخے وہ آزما چکا ہوں, تو ابھی تک کوئی شفا نہیں ہوئی, تو اب کیا کروں؟ تو میں اسے یہ کہوں گا کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو کہ ابھی تک آپ بچے ہوئے ہو, ابھی تک زندہ ہو, سلامت ہو, الحمدللہ. اس کا اللہ کا شکر ادا کرو, کیونکہ یہ دانشمندی نہیں ہوتی کہ آپ مختلف ڈاکٹرز, مختلف حکیم, مختلف نسخے, مختلف لوگوں سے وہ آپ جو چیز ملتی جائے آپ اس کو کھاتے جائیں, وہ بجائے اس کے کہ بیماری درست ہو بندے کو وہ دوسری طرف لے کے چلی جاتی ہے. تو ایک تو صحت کے معاملات, جسمانی صحت کے معاملات کے حوالے سے یہ بات ہے. ایسے ہی جو روحانی امور ہیں اس کے اندر بھی یہی چیز ذہن کے اندر رکھا کریں. وہ کہتے ہیں یک گیر و محکم گیر, ایک کو پکڑیں اور مضبوطی کے ساتھ پھر اس کو ایک عمل ہے وہ جو بھی کسی نے آپ کو بتایا ہے, اللہ رب العزت کا کوئی نام ہے, کوئی عمل ہے, آپ اس کو کنٹینیو کریں, آپ اس کے لیے انشاءاللہ پابندی کے ساتھ اس کو جاری رکھیں. اللہ رب العزت آسانیاں کرتا ہے, اور اب میرے یا آپ کے اختیار کے اندر نہیں ہے. ہم بسا اوقات جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی, اور اسی عمل کی ایک برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بہت ساری جو خرابیاں ہیں, بہت سارے جو مسائل ہیں, بہت ساری جو پریشانیاں ہو سکتی ہیں ان سے وہ بچا رہا ہوتا ہے, اور ہمیں اس کا اندازہ, ہم بے چین ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میرے لیے کیوں نہیں ہو رہا, کیوں نہیں یہ میرے لیے بہتری ہو رہی, کیوں نہیں یہ معاملہ اس طرح سے ہو رہا ہے جیسے میں چاہ رہا ہوں, جیسے میں چاہ رہی ہوں. تو اللہ رب العزت جانتا ہے نا, وہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تمہارا اس کے اندر ہماری جو سوچ سمجھ کا ایک زاویہ ہے وہ ایک مخصوص حد تک ہے, اس سے آگے ہم نہیں سوچ سکتے, جبکہ اللہ رب العزت ہمارے حق میں جو بہتر ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جو بہتر نہیں ہے اس کو بھی جانتا ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر وہ آپ کے حق کے اندر بہتر ہے, اللہ رب العزت آسانیاں بھی کرتا ہے,
مگر اس کے ساتھ ساتھ اسی عمل کی برکت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری جو دیگر خرابیاں، جو دیگر پریشانیاں ہیں، ان سے اس کی وجہ سے آپ کی حفاظت ہو رہی ہو اور ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے خیر و برکت کا معاملہ کرے۔ میں اس پہ مزید بھی عرض کرتا ہوں، نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھیا میں نے دیکھوں نا آپ کو پروگرام روز ہے میں دیکھتی ہوئے اسلام چینل میرے کو بہت لگتا ہے اچھا، بہت اچھا لگتا ہے۔ شکریہ۔ میرے کو کیا نا واٹس ایپ نے میرے کو آتا نہیں ہے کرنے، اسی لیے پہلی بار میں نے یہ بات کرا آپ کے ساتھ۔ اچھا ماشاءاللہ جی، آپ کو میرے کو بہت لگتا ہے اچھا ہے اسلام چینل دیکھنے میں۔ اچھا اچھا، بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ۔ میرے لیے دعا کرنا، میرا پاگ ہے بہت دکھتا ہے۔ ابھی یہ سفر مہینے کا ہم کیا کریں، کریں زیادہ۔ آپ کا کیا نام ہے؟ وہ ہے سفر مہینہ۔ میں سمجھ گیا، میں انشاءاللہ عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ویلکم بھی میں کرتا ہوں۔ آپ نے ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں غالباً پہلی مرتبہ آپ کال کر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے، آپ کی تکلیف کو اللہ رب العزت دور فرمائے، اور میں سفر کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کالر جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا حال، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل میں ٹھیک ٹھاک ہوں، خیر خیریت سے جناب، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کے الحمدللہ۔ بہت اچھا پروگرام ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے، آپ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہیں، نیک کی باتیں ہیں، نصیحت کی باتیں کرتے ہیں آپ۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے جی کہ یہ جو اذان آپ کے چینل پہ ہوتی ہے نا جی 5 ٹائم، تو اس میں جو اردو ترجمہ ہوتا ہے، وہ جو لیڈی کہتی ہے وہ کہتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، اس کو رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، وہ انہا کہتی ہے، بس اس کو ٹھیک۔ صحیح ہے، یہ بہت اچھی بات ہے آپ نے جو کی ہے جی۔ اگر ایسا ہے تو بالکل وہ انشاءاللہ کنٹرول روم کے اندر انہوں نے اس کو سن لیا ہوگا، دیکھ لیا ہوگا، اور پھر اس کو ضرور بہتر کرنا چاہیے بالکل، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ایک صحابی رسول ہیں، اور اس کے اندر بالکل انہو کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے، انہما، بلکہ اگر اس پہ بھی انشاءاللہ پھر مزید اس پہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ نے یہ ذکر کیا جی وہ وظیفے کے حوالے سے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو وظائف کے اندر ایک اور چیز آپ ہمیشہ ذہن کے اندر رکھیں۔ ایک تو میں نے جو عرض کیا یہ کہ گیر و محکم گیر، اور دوسری چیز وظائف کی بہتری کے حوالے سے، وظائف کی اس کے اندر تیزی یا اس کے جو آثار ہیں، اس کی جو برکات ہیں، ان کے جلد حصول کے لیے ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں، اپنے جو آپ کے فرائض ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ پورا کرتے رہیں۔ اپنے جو فرائض کے معاملات ہیں، اپنے جو اب انسان وہ بجائے اس کے کہ اپنے جو فرائض ہیں ان کو پورا کرے، اس کی فقط نظر وہ وظائف کے اوپر ہے، اعمال کے اوپر ہے، عملیات کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی نوافل کی کثرت تو ہے مگر فرائض کی طرف توجہ نہیں ہے، تو اس طرح سے نہیں۔ جو پہلا جو انسان پہ جو لازم چیز ہے وہ اس کو پورا کرے، اور جو دیگر ہے انشاءاللہ اس کے اندر پھر اس کی برکات انسان کو اس کے اندر بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ حاصل ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں کہ جن کے اندر اب پورے یقین کامل کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جی، میں نے خود بہت چیزوں کے اندر تجربہ بھی کیا ہے، اور مختلف چیزوں کے اندر الحمدللہ بڑے مثبت اور بڑے مفید اثرات ہوتے ہیں۔ غالباً ابھی گلشن صاحبہ بھی یہاں پہ بھی موجود تھیں، ان کا بھی ایک ایشو تھا وہ مکان وغیرہ کے حوالے سے، الحمدللہ وہ بھی حل ہوا، اللہ رب العزت ان کے لیے بھی مزید آسانیاں فرمائے۔ تو آپ لوگوں کو بھی اور بہت سارے احباب یہاں پہ بھی جو ذکر کرتے ہیں، مختلف پروگرامز کے اندر ذکر کر رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا ہے نا کہ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئک رزلٹس چاہتے ہیں کہ بھائی چلے میں نے آج ہفتہ ہو گیا نا، میں نے کر لیا، اب کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ نکلے جی۔ جب کہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، اللہ کے نبی وہ برس تک ایک چیز کی دعا مانگتے رہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے میں نے آپ کو عطا کر دی، وہ ہونے کے بعد بھی 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، اس کے بعد جا کے وہ بات پوری ہوئی، تو وہ بے چینی کا شکار نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں آپ یقین کامل کے ساتھ اس کی طرف توجہ رکھیں، اللہ رب العزت جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے یقیناً وہی کیا کرتا ہے۔ باقی آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ جی آپ نے وہ خواب کے اندر دیکھا اور انہوں نے کہا جی عیسائی بھی مذہب ہے اور اسلام بھی مذہب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ جی عیسائیت ہو یا پھر یہودیت ہو اور اسی طرح سے دیگر، یہ تو وہ مذاہب ہیں کہ جو ابراہیمی مذاہب ہے،
اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے مذاہب ہمارے ہاں موجود ہیں، ہندو ہیں، اسی طرح سے سکھ ہیں، اسی طرح سے بہت سارے دیگر مذاہب ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو اب بطور مسلمان ہر ایک مسلمان، ایک مرتبہ اس طرح سے ہوا کہ وہ ایک مسجد کے اندر ایک مختلف جو مذاہب کے لوگ آیا کرتے ہیں، تو اس میں سے کسی نے یہی سوال کیا، اس نے کہا جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب جنت کے اندر جانے کا یا پھر ایک راہ راست کے اوپر جانے کا وہ کیا صرف یہی طریقہ کار ہے؟ تو جو آپ جس پہ بلیو کرتے ہیں یا جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں تو اس کو کس طرح سے کیا جائے؟ میں نے کہا جی میں اس بحث میں پڑے بغیر کہ کون کس طرح سے ہے کس طرح سے ہے، میرے لیے بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں یا ہم نے جو قرآن حکیم سے سیکھا وہ یہ ہے کہ اسلام ہمیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہی ہدایت کا راستہ ہے تو دوسروں کے لیے بھی وہی پیغام پہنچا دیا جائے، ان کو بھی اسی حوالے سے آگاہی دے دی جائے۔ اب باقی اس کے بعد کے معاملات وہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہیں۔ اگر کوئی ایک مسلمان بھی اس کے احکامات کو پورا نہیں کرتا تو پھر اسے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو ہر انسان اپنے اپنے اعمال کا جواب دے، باقی سارے مذاہب اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اس کے اندر تو کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے آخری حصے کے اندر آپ سب کو خوش آمدید، اور اس حصے کے اندر بھی ہم آپ سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ساتھ آج جس ٹاپک پہ ہم نے بات کی ہے اس پہ بھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، جو ہمارے ہاں مختلف نحوستوں کا تصور، مختلف توہمات پائے جاتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات چیت کہ جس میں مختلف جگہوں کے حوالے سے، مختلف چیزوں کے حوالے سے، مختلف جانوروں کے حوالے سے مختلف طرح کے توہمات پائے جاتے ہیں، اور یہ ہم جب بچپن سے ایک چیز سنتے آتے ہیں، سنتے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ذہنوں کے اندر پختہ ہو جاتی ہے، اور پھر ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہی ایک حقیقت ہے، اور اس کے اندر پھر انسان جب ایک چیز کو حقیقت تسلیم کر لیتا ہے، اچھا یا برا، پھر ویسا ہی اس کے ساتھ اکثر و بیشتر معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے توہمات سے بچنا چاہیے، اور اس کے بجائے جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے انسان اگر زندگی گزارتا ہے تو اس کے اندر اگر مسائل، اگر پرابلمز ہو بھی جاتی ہیں تو اس کے اندر بھی حل نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے تو حل نکلتے ہیں۔ اگر وہ یہی سوچ لے، اس کے ذہن میں یہی ہو کہ یہ تو ہے ہی ایک نحوست والا مقام، نحوست والی گھڑی، نحوست والا مہینہ، نحوست والی جگہ، تو پھر حال کی تو بات ہی نہیں ہوئی، پھر تو بس یہی ہے کہ جی بس جتنا جلدی ہو سکے اس سے بچ کے رہو، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی تمہیں خیر پہنچتی ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بھی مختلف طرح کے معاملات کے اندر پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ مختلف اعمال اس کا نتیجہ سامنے آیا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ہی کی طرف بندہ توجہ کرے، اسی سے ہی رجوع کرے۔ تو اگر وہ ارادہ فرمائے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، انسان دعا بھی مانگتے ہیں نا فرائض کے بعد، آپ اگر یہ دعا کا اپنا معمول بنا لیتے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت اے الہ العالمین، اگر تو دینے کا ارادہ کر لے، خیر دینے کا ارادہ کر لے، صحت دینے کا ارادہ فرما لے، کسی بھی چیز کی اگر تو عطا فرمانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور اگر تیرا ہی ارادہ نہ ہو، تو ہی کچھ عطا نہ فرمانے والا ہو، اور تو ہی روکنا چاہے تو پھر کوئی کچھ دے نہیں سکتا۔ تو اس لیے انسان اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ اللہ رب العزت انسان کے لیے بہتری اور خیر وافیت کا معاملہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوبیسلی کامن سینس انسان ضرور یوز کرے۔ توکل صرف یہ نہیں ہے کہ بس میں نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر دیا، اب گھر بیٹھے ہی سب کو کچھ ہو جائے گا، میں اپنے معاملات کے اندر پڑا ہوں، اپنی چیزوں کے اندر پڑا ہوں تو خود بخود ہی میرے لیے کوئی آسمان سے من و سلوہ نازل ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت راستے نکالتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے یہ ذکر کیا کہ سفر کے مہینے کے اندر خاص طور پہ زیادہ صدقہ کریں، یا مطلب اس حوالے سے دیکھیں، اس میں کچھ تو وہ ہیں ہمارے ہاں مختلف رسومات ہیں، غالباً KPK وغیرہ کے علاقے کے اندر ایک وہ رسم چلتی ہے جس کو چوری کہا جاتا ہے پشتو کے اندر غالباً، کہ وہ خاص طریقے کے ساتھ ایک کھانا وانا بنا کے تو اس کو تقسیم کرنے کے حوالے سے، اسی طرح سے مختلف علاقوں کے اندر اپنی اپنی رسومات ہیں۔
تو اگر تو آپ ان رسومات کو آپ ایک واجب سمجھ کے اس کو ضروری سمجھ کے وہ کر رہے ہیں تو پھر آپ ایک بدعت کے اندر انوالو ہو رہے ہیں، اس سے تو آپ کو بچنا ہے. ویسے صدقات کرنا وہ تو یقیناً انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. آپ جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے آپ صدقات کرتے ہیں، صدقات بلاؤں سے ٹالنے کا ذریعہ بنا کرتے ہیں. صدقہ ذات خود ایک عبادت ہے، ایک کار خیر ہے، باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، لیکن اگر اس کو اس طرح سے خود پہ واجب کیا جائے یا اس طرح سے اس کی روایت کو کچھ بنا لیا جائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے ثابت نہ ہو، تو پھر وہ اس کے اوپر بطور ثواب سمجھ کے عمل کرنا وہ ثواب کے بجائے گناہ کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے. نیکسٹ کالر انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم کالر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب چھوٹا سا سوال ہے ایک. جی فرمائیں. ہم مسلمان صاحب بھائی بھائی ہیں، جتنے مسلمان ملک ہیں سبھی جھگڑ رہے، صحیح، ایک دوسرے بھائی کو مار رہے ہیں. وہ اپنے ملک میں بھائی بھائی کو مار رہا ہے، صحیح، جھگڑے فساد پڑے ہوئے ہیں. صحیح. پہلے ہم جب بچپن میں سنا ہم لڑتے تھے قوم پرستی پر، صحیح، وہ بھی ہمارے دین میں نہیں تھی، صحیح، تو اس پر لڑتے رہے. جیسے جیسے اسکول ہوئے، مدرسے ہوئے، ہر چیز ہوئی، تو اس سے ہم نے کیا سیکھا، آہستہ آہستہ وہ دوسرے جھگڑوں میں پڑ گئے. وہ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے قوم پرستی والا، ہم پھر عقیدے پر لڑنا شروع کر دیا. کفار کی یہ چاہت تھی مسلمانوں کو لڑانے کی، وہ بھی لڑا رہے ہیں. ہم اس طرح نہیں سوچتے اتنے مسلمان ملک ہیں کیوں نہیں اتفاق کرتے. اتفاق اگر نہیں ہوگا تو چیٹیاں بنیں گی، یہ جھگڑے فساد پڑیں گے، دل حالات خراب ہوں گے. گھر گھر میں باپ بیٹے کی نہیں سنتا، بیٹیاں جو ہے جو اولادیں ہیں وہ بھی نہیں سنتی. وہ ایک دن عید کرتے ہیں، وہ دوسری دن عید کرتا ہے، وہ ایک رمضان دوسرے دن کرتا ہے. دن دن جھگڑے یہ بڑھتے جا رہے ہیں، پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، یہ جھگڑے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ عمل نہیں ہے. جو دین آپ بتا رہے ہیں، جو دین ہم نے پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، ہم دعا کرتے ہیں. جب تک عمل نہیں ہوگا، ہم دوسروں کے جو کفار ہیں وہ چاہتے ہیں ایسے ویسے ویسے ہم کرتے جا رہے ہیں. تو جب تک ہم کرتے جائیں گے اس کا حل تو جو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا کام ہے کوئی حل پہلے سوچنا چاہیے تھا. ابھی جو اتنے حالات خراب ہو گئے تو واپسی کے چانسز ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ تعالیٰ رحم کر دے، آمین جی، خاص کرم کر دے. ماں مہندی سے پہلے یہ مشکل نظر آتا ہے. شکریہ خدا. اچھا بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیراً. آپ نے اس حوالے سے ذکر کیا، میں بھی بات کروں گا اس کے حوالے سے. نیکسٹ کالر ہیں انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام حسن، how are you sir؟ الحمدللہ، اللہ کریم کرم. آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ، بہت شکر الحمدللہ. The question, the answer to your last caller is lack of knowledge. اسی بندے جڑے ہیں نا، علم نہیں ہے، we are living in a rat race. عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، دعا نہیں مانگتے. That is the reason, یہ فطر نفس ہوتے ہیں. ماں پیو دی بچے نہیں پوچھتے. ویسٹرن سوسائٹی ہو گیا، موبائل ٹیلیفون ہو گئے، سوشل میڈیا ہو گیا. لیکن پاکستان کے اندر، لیکن مصر کے اندر، عراق کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر، وہاں پہ تو ویسٹرن انفلوئنس تو نہیں ہے اس طرح سے. اگر یہاں پہ چلیں رہ رہے ہیں، وہ تو پالیٹکس ہے نا، وہ تو اس کا نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. یہ بھی ابھی مفتی عبدالوہاب نے میں یہ کوشچن پوچھا تھا، یہ لڑائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ کہتے تھے اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. اسلام از اے پیسفل ریلیجن. اسلام جو ہے نا بہت سمپل ریلیجن ہے، but we don't follow it. Anyway, Imam Sahab, my question is, somebody told me Adam alayhi salam was 90 foot tall. So can you do a bit of earth on that? And may I say, what a wonderful person you are.
آپ بہت اٹینٹیو، انڈرسٹینڈنگ، آپ کی باڈی لینگویج، آپ بہت پائس ہیں. پائٹی تو میرے بھائی اللہ پاک ہی ہمیں نصیب کرے. your demeanor، مطلب سمجھے your demeanor on the telephone call، your attitude، ہر جگہ بھی ٹیلی فون کرتا ہے اس سے بات. You know what I'm trying to say, yeah? ٹھیک ہے بہت شکریہ. That's very kind of you, very nice of you. Okay, thank you very much. جزاکم اللہ خیرن. یہ آپ کی محبت ہے. باقی دعا کریں جی. باتیں اچھی کرنا تو کوئی کمال نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں اچھے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جو اختلافات ہیں اس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے اور اس کے حوالے سے بالکل یہ ایک حقیقت ہے کہ اختلاف ہونا اٹس سیلف کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈفرینٹ آف اوپینین ہر چیز کے اندر ہے، ہر مطلب طبقے کے اندر ہوتا ہے، گھر کے اندر بھی ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے اندر ہوتا ہے، ماں باپ کے درمیان بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے اولاد کے والدین کے ساتھ بھی ڈفرینس آف اوپینین. یہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا اس طرح ہے کہ اس کے اندر ایک تنوع رکھا ہے، اس کے اندر مختلف رنگ ہیں، مختلف نسلیں ہیں، مختلف قومیں ہیں. تو اختلاف ہونا اٹس سیلف کوئی بری بات نہیں ہے، مختلف رائے رکھنا اٹس سیلف کوئی بری بات نہیں ہے. The problem is ہے کہ یہاں پر ہم اگر بات کرتے ہیں نا کہ جی اختلاف کے باوجود مل کے بیٹھنے کی، اختلاف کے باوجود مسائل کو ڈسکس کرنے کی، تو اب جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، ان سے بھی آگے بڑھ کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہماری نئی نسل ہے، نئی جنریشن ہے، وہ یہ کہنا شروع کر دیتی ہے، یا ایک عام بھی لوگ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کا تو یعنی ہر ایک مسلک کے لوگ وہ اپنے ہی لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں مختلف مسالک کے اندر کہ جی دیکھیں آپ تو بک گئے ہیں، آپ کو تو فلاں سے پیسہ مل گیا ہے، آپ کو کتنا ملا جی، کتنا آپ کھا رہے ہیں، آپ اتفاق کی بات کر رہے ہیں، آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، کہاں سے کتنا مل رہا ہے آپ کو. اور اس کے لیے آج کل لوگ تھوڑے سے پیسے کے لیے اپنا دین بیچ رہے ہیں. یعنی جو لیکن دوسری طرف جو بات کرے جلا دو، مٹا دو، ختم کر دو، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، اس کو بھی مٹاؤ، اس کو بھی مٹاؤ، زندہ باد زندہ باد. ساڑھے مولوی صاحب تک کمال دیں جناب، کیا بات ہے، کیا جذبہ ہے، کیا ایمانی طاقت ہے. اب جب ہماری یہ سوچ کچھ تو بنانے والوں نے بنائی اور کچھ ہمارا بھی شعور، آپ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ کافروں کی سازش ہے، وہ فلانے کی سازش ہے. بھئی اتنے ہی ہم بیوقوف اپنے کاروبار کے معاملے کے اندر، اپنے گھر بار کے معاملے کے اندر تو ہم کسی کی سازش کا شکار نہیں ہوتے. جو ہمارے امت کے مسائل ہیں، جو ہمارے دین کے مسائل ہیں، اس کے اندر ہم لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ جو ہمیں جس طرف بھی لگانا چاہے اس کو ہم اسی طرف لگ جاتے ہیں. اب عراق کو جو تباہ کیا گیا اس میں باہر والے تو کم تھے، زیادہ اندر والے ہی ہوئے. ایران عراق کے ساتھ لڑا، یا پھر ادھر یمن کی جو سچویشن بنی، جو سیریا کی بنی، ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو کچھ ہوتا رہا، افغانستان کے اندر چلیں ایک باہر کا بھی معاملہ تھا، لیکن دیگر جو اکثر و بیشتر جہاں پہ اسلامی ممالک کے اندر مسائل بنے وہ ہم خود ہی، ہم بات پہ بات، ہم اس سے نیچے کو بات ہی نہیں ہے کافر ہے جی، اس سے نیچے بات ہی نہیں ہے مشرک ہے جی، اس سے نیچے بات ہی نہیں ہے کہ یہ تو گستاخ ہے جی، اور ختم کر دیں، مٹا دیں، تبھی آپ کے دیندار ہونے کا پتہ چلے گا. اب جب معیار ہی یہ ہو گیا تو وہاں پہ جو ایک ڈیبیٹ ہے، جب وہاں پہ بات چیت کی فضا ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے تو ایک پوری ایک آپ کی آنے والی نسل ہے، اس کی تربیت کی ضرورت ہے، اور اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام صاحب، نزاکت حسین شاہ واکنگ سے. ماشاء اللہ. شاہ صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں، اللہ کا کرم. میں آپ کے لاسٹ کالر کے حوالے سے، ویسے تو میں آپ کا پروگرام بہت دلچسپی سے دیکھتا ہوں، مگر جو آپ کے لاسٹ کالر تھے ان کے حوالے سے میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں. امام صاحب، دکھ کی بات ہوتی ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے، ہم فتوے لگا دیتے ہیں. آپ کا جو پروگرام ہے، میری خواہش ہے کہ اگر کوئی میری آواز سن رہا ہو تو زیادہ تر جو علماء دین ہیں، سو کول جو اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ لوگ آپ کا پروگرام سنیں. جیسا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، حضور پاک نے یہودن کو کلمہ پڑھایا، اس کی گٹھڑی اٹھا کر منزل مقصود تک لے گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب، مسلمانوں کے پاس ریسورسز ہیں، ان کو یہ بھی بتایا کریں پلیز. ریسورسز ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہم سے پیسہ لیتا ہے، ہمارے لیڈران حضرات باہر پیسہ لے کر جاتے ہیں، پھر وہ ہم بارو کرتے ہیں، اس پر انٹرسٹ دیتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، اور ان کے اسلحے کو
فروخت کرنے کے لیے یہ جو لڑائیاں ہم نے اپنائی ہوئی ہیں بغیر مقصد کے لڑ رہے ہیں تاکہ ان کی انڈسٹری چلتی رہے، اس قسم کی بھی ان لوگوں کے لیے روشنی ڈال دیا کریں. آپ کی مہربانی ہوگی. آپ کی گفتگو سے یقین کیجیے گا، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں خاص کر بہت کچھ لرن کرتا ہوا. آداب گفتگو، پیار سے بات کرنا، یہی سکھانے اور سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے. افسوس اس چیز کا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ریسورسز ہیں، وہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. ان دنوں میں مولانا صاحب، میں امام صاحب آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، آپ کے اور بھی کالرز ہوں گے. ان دنوں میں پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، شیعہ سنی فسادات پیدا کر کے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امام صاحب، یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے. جب تک پاکستان کی پاک آرمی ہے، عمران جیسے جو بھی پاکستان سے پیار کرتا ہے، آپ جیسے لوگ موجود ہیں، تا قیامت یہ ملک زندہ رہے گا. کلمے کے نام پر بنا ہے اور بہت شکریہ شاہ صاحب، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے جذبات کا. جزاکم اللہ خیرن. آپ شامل ہوئے، انشاءاللہ بات کرتے ہیں. نیکسٹ کالر انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں مجید بول رہا ہوں مانچسٹر سے. حضرت جی مجید صاحب، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا کرم، دعائیں ٹھیک ٹھاک. اور سناؤ؟ الحمدللہ، اللہ پاک. آپ کو سلام دے رہے تھے ماسٹر میر احمد صاحب. سب میں گیا ہوا تھا، ابھی میں آیا واپس 3 ہفتے ہوئے. اچھا تم ٹھیک ٹھاک رہا ہوں گا کہ حالات کیسے ہیں تھارا؟ حالات تو بہت خراب ہے جناب. اچھا حالات گالی نے پوچھا جو بھی سنو لاسٹ میں زیادہ ہیں. اللہ پاک اپنو کرم کرا. اگر کوئی صورت کوئی بہتر دسے لگی یا اللہ مالک ہے جی، کوئی سمجھ نہیں آتی ان کے آدمی دس تک ہے. اچھا جی، تو آن جان میں مسئلہ تو نہیں ہو تو آن جان میں تو ہے ہی سو، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ تو کافی پرابلم 6 مہینہ بند ہوا تھا. اچھا ہاں جی. اللہ رب العزت ہر واسطہ بھی آسانی کرا. انہوں نے بھی مجھ سلام دے چھوڑی ہو جی. وعلیکم اور السلام. تم شامل ہوئے ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے. مقبوضہ کشمیر سے مطلب آپ ہو کے بھی آئے ہیں، آپ نے وہاں کے حالات کا ہمارے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے. میں دعا کرتا بھی انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. جی ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر انہیں شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ، تھینک یو سو مچ جی. ٹھیک ٹھاک، جزاک اللہ. آپ سے خواب کی تعمیر پوچھنی تھی، میں عرض کر سکتی ہوں؟ جی فرمائیے. جی یہ 1 ویک ہو گیا ہے، تو ایک خواب مجھے ریگولر آ رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. 3-4 بار یہ خواب مجھے ریپیٹ ہو چکا ہے. میں یہ فجر کے ٹائم مجھے یہ خواب آتا ہے، 4:45 بجے یا پھر 5:30 بجے کے قریب. تو میں اکثر جب یہ خواب دیکھتی ہوں تو میں بہت ڈر جاتی ہوں. تو میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے بازو اور ٹانگیں میری والدہ محترمہ کے ہاتھ میں کوئی بہت تیز دھاری خنجر اور چھری ٹوکا ہے، جس سے وہ میرے بازو اور ٹانگیں کاٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری قربانی ہوگی، تو تمہاری قربانی ہے. تو وہ اتنی تکلیف اور پین ہوتی ہے مجھے کہ وہ مجھے ریئل میں بھی پین فیل ہوتی ہے. تو میں خواب میں بھی رونے لگ جاتی ہوں. تو جب میری ریل میں آنکھ کھلتی ہے تو میں بہت رو رہی ہوتی ہوں. تو یہ خواب دوبارہ پھر ریپیٹ ہوا کہ والدہ میری جیسے چپس کاٹتے ہیں ایسے میرے بازوں کے اوپر تیز دھاری چھرے سے کاٹ رہی ہوتی ہیں اور مجھے زخم ہوتا ہے، لیکن میں بلڈ نہیں دیکھتی خواب میں، بلیڈنگ نہیں ہوتی، لیکن گوشت کے ٹکڑے جیسے اللہ کے ہو جاتے ہیں. آپ کی والدہ صاحبہ جی حیات ہیں؟ جی زندہ ہیں. تو ان کے ساتھ ٹرمز بھی اچھے ہیں. پھر بھی یہ خواب آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ خواب میں اپنے بیٹے کے بارے میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ بیٹے کی ٹانگیں کٹ رہی ہیں، وہ بہت اونچائی سے گرتا ہے اور ڈاکٹر اس کی ٹانگ کاٹ دیتے ہیں. اور پھر ایک دفعہ دیکھا کہ خواب میں جیسے مرغی کا گوشت اوپر سے چمڑی اتار دی جاتی ہے اور سر بازو الگ ہوتے ہیں، نہیں ہوتا، لیکن وہ مرغی کا چکن پڑا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا ہے. تو بھی جسم کے اعضاء کٹے ہوئے دیکھ رہی ہوں. اللہ کریم آپ کے لیے آسانی فرمائے. میری بہن میں عرض کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ شامل ہوئی ہیں. عموماً اب میں خوابوں سے اجتناب کرتا ہوں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے دیگر باتیں سننی ہوتی ہیں. خوابوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے چل کے کوئی ایک مستقل پروگرام ضرور شروع کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہے، انہیں ساتھ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ مسز حسن، کیا حال ہے؟ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ اللہ کریم کرم، الحمدللہ. یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ کریم کرم، الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. میں نا بڑی پریشان ہوں، نماز میں روز ہی سو جاتی ہوں. اللہ اکبر. اور گھنٹہ سوئی رہتی ہوں نماز میں. اللہ پاک آپ کو کیا کروں اس کا؟ تو کیا مطلب وہ اپنی صحت کی وجہ سے ہے، وقت کی وجہ سے ہے، یا رات کو نا عشاء پڑھ نہیں سکتی میں، بیٹھ کے تو میرے پاؤں پہ بڑی وہ سوجن ہو جاتی ہے، اتنے موٹے پاؤں ہو جاتے ہیں، میرے سے بیٹھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا. تو یہ صرف سب کچھ پڑھ لیتی ہوں.
عشاء کے ساتھ رہ جاتی ہے تو وہ میں تہجد کے وقت پڑھتی ہوں. اچھا عشاء بھی میں ٹھیک پڑھ لیتی ہوں, اس کے بعد جو کچھ پڑھنا ہے نا اس میں سو جاتی ہوں. صحیح ہے. تو اتنا نا خود پہ اتنا وہ نہ کیا کریں, جب نیند آ جائے آرام کرنے تو پھر آرام کر لیا کریں, انشاءاللہ اس کے اندر بھی اللہ پاک آپ کو کیا ہے. میں ویسے تو اللہ پاک کو پتہ ہے میری حالت کی کیا حالت ہے اور میں بیمار بھی کتنی ہوں, لیکن مجھے اس وقت خود ہی اللہ پاک جگا دیتے ہیں, میں کروں کیا. کل میں 1 گھنٹہ تو 1 منٹ سوئی ہوں ساری رات میں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت. تہجد پڑھ کے تو فجر پڑھنے کا وقت آیا تو فجر میں سوئی پڑی, سورج نکل چکا تھا. جب مجھے جاگ آئی پھر میں نے دوبارہ پڑھی. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے, آپ کو مکمل صحت. کوئی گناہ والی بات ہے؟ نہیں اس میں تو نہیں ہے نا. آپ کو جان بوجھ کے ایک عمل کرنا وہ الگ بات ہے, اور نیند اور بھول پن کے اندر کچھ بھی یا نیند کے اندر وہ اس پہ کوئی بھی مواخذہ نہیں ہوتا, تو آپ کو اس وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کچھ وہ چینج بھی ہو رہے ہیں نا ٹائم. ہاں جی اس سے بھی فرق پڑا. اب آپ کا ٹائم جو ہے میں ابھی آئی ہوں کھانا کھا کے ٹیکا لگا کے. صحیح ہے. تو 15 منٹ میں نے پہلے دیکھا ہے. صحیح ہے. اس وقت وہ بچوں نے پھر آواز دی کہ امی کھانا تیار آ کے کھا لو. میں ادھر گئی ہوں, ابھی میں آئی ہوں تیار ہو کے. پھر چلے الحمدللہ مسز حسن بھی پڑھنی اگر اللہ نے توفیق دی تو. تو میں نے کہا میں آپ کو پوچھوں, میرے بطر میں بھی کئی دفعہ سو جاتی ہوں. اللہ رب العزت خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. آپ کی شمولیت آپ ہیں, مسز حسن ہوتی ہیں, گلشن صاحبہ ہیں, اسی طرح سے جو ہے وہ ابھی ماشاءاللہ اور ہمارے یہ نزاکت حسین شاہ صاحب اور دیگر ماشاءاللہ مختلف جو کالرز ہیں, اسی طرح وہ محمود صاحب اور دیگر کتنے احباب جو ہمارے ماشاءاللہ ریگولر جو کالر بنے ہوئے ہیں, آپ لوگ جو شامل ہوتے ہیں, آپ اس پروگرام کا مطلب ایک حصہ, ایک فیملی کا حصہ بن جاتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں. اللہ رب العزت آپ لوگوں کو صحت, تندرستی, سلامتی عطا فرمائے, آپ کی بیماری تکلیف کو اللہ کریم دور فرمائے. تو اس طرح سے نیند آ جانا, نیند کے اندر مطلب انسان کے اگر نماز رہ گئی ہے اور اس بیماری کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے, تکلیف کی وجہ سے, تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. بعد کے اندر آپ نے اس کو دہرا لیا, الحمدللہ اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے گا. اس کے علاوہ آپ نے یہ ذکر کیا تھا کہ جی بالکل ہم جو ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جس پہ آپ 2-3 کالرز بڑی اہم باتیں ہم لوگ ساتھ کر رہے تھے مسالک کے اختلافات کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے, تو اس میں یہ بہرحال ہمیں ان چیزوں کی طرف سوچنے کی ضرورت ہے. جی اپنے شعور کی بات ہے, خود انسان کو ایک شعور. میں مجھے یاد ہے زمانہ طالب علمی کے اندر بڑی شدید قسم کی تقریریں کرتا تھا. آج آپ لوگ اگر مجھے تھوڑا بہت یہ سنتے ہیں, اگر وہ آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ بھائی یہ وہی بندہ ہے. اور مجھے خود بھی اگر مطلب اس وقت کی میں نے مطلب اس طرح کی وہ ہوتی تھی کہ اس کے اندر, اور وہ سامنے وہ نعرے لگ رہے ہوتے تھے, جناب کیا بات ہے جی, مولوی صاحب کمال کر دیتا. اب اس وقت میں غالباً ابھی یہ 18-20 سال کی عمر ہوگی. میں نے چونکہ بڑی ارلی یہ درس نظامی اور صرف نحو فقہ اصول فقہ الحمدللہ ان کو میں نے جلدی سے شروع کر لیا تھا عربک کو, تو میں جلدی الحمدللہ اس کو تکمیل بھی کی. تو وہ جو وقت تھا, اب آپ کی ایج بھی ایسی ہے, اس کے اندر آپ نے مطلب مدارس سے آپ فارغ ہو کے نکلے ہیں اور ادھر سے آپ کو ایک جوش ہے اپنے جناب آپ دین کی بات بھی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلک وہ آپ نے ثابت کر کے دکھانا ہے, اور باقی سب کو آپ نے وہ بالکل غلط ثابت کر کے دکھانا ہے. تو یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ وہ دوران طالب علمی ہیں, آپ جو ہے وہ آپ کا ایک آغاز ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ کے جذبات بھی ہوتے ہیں, جوش بھی ہوتا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن ہم کہیں وہیں پہ رک جاتے ہیں, اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے. اور یہ اکثر ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ, ہم اپنا محاسبہ کریں, ہمارے ساتھ بہت ساری دیگر چیزوں کے حوالے سے بھی یہ چیز ہو جاتی ہے, ہم وہیں پہ رک جاتے ہیں. ہم اپنے مال کے طور پہ تو ہم گروتھ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ بڑھتا رہے, مکان کچے سے پکا ہو جاتا ہے, گاڑی کار سے موٹر سائیکل, موٹر بائک اور دیگر چیزیں ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں, لیکن یہ جو ذہنی شعور ہے وہ ہمارا وہیں وہ رک سا جاتا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا جو حلقہ احباب ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کرتے. ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کتابوں کو تبدیل نہیں کرتے. ان کتابوں کے اندر مزید کچھ دنیا کے اندر ہم موجود ہیں, مزید چیزوں کو بھی دیکھیں نا. اگر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ باقی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے, اور میں نے بس جو کچھ سنا دیکھا بس وہی ہے, باقی سب کچھ جو ہے وہ غلط ہے, اس کے اوپر حرف آخر, اور پھر صرف غلط ہی نہیں ہے بلکہ وہ کفر ہے, وہ شرک ہے, وہ گستاخی ہے, تو پھر تو آپ کس طرح سے آگے آپ جو ہے وہ زندگی کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے؟ یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں, شعور کی ہیں. اب مسجد کے اندر آپ کہتے ہیں مولانا صاحبان اکثر و بیشتر ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھ بھی چکے ہوتے ہیں, مگر آپ اپنے عوام کے سامنے آپ بات کریں
یہاں پہ ابھی میں بات تو کر رہا ہوں، میں خود اس طرح کے بہت کم جو ہے وہ اس ٹاپک پہ بات چیت ہوتی ہے. لوگ اس میں وہ ایک ہمارے یہاں ورڈ یوز کیا جاتا ہے، یہ جو فلانے یہ تو صلح کلی والے ہیں جی، یہ تو صلح کی بات کرتے ہیں، یہ تو منافقت کرتے ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ فرعون کے جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کے پاس بھیج رہے ہیں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کلیم اللہ کے عظیم پیغمبر کو. اور حکم کیا ہو رہا ہے؟ کیا کہ جا کے اسے فوراً بتا دینا کہ تم اتنے بڑے کافر ہو اور اتنے بڑے تم جہنمی ہو اور اتنے بڑے تم اللہ رب العزت کے دشمن ہو. اس طرح سے جا کے اس سے بات کرنا نہیں. فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اللہ پاک فرمایا جب آپ ان کے پاس جائیں تو بڑے نرم لہجے کے اندر جا کے اس کے ساتھ بات کرنی ہے. اب نارمل بات بھی ہو سکتی ہے، جیسے وہ جذباتی باتیں یا وہ فتح بازی وہ نہ بھی، نارمل بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا خاص طور پہ قولا لینا، اچھے انداز کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پکڑ لے، ہو سکتا ہے کہ وہ خشیت اس کے دل کے اندر آ جائے. اب آج کے دور کے اندر نہ تو کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی مقام رکھتا ہے اور نہ ہی فرعون سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہو یا اس حد تک ہو. ہماری تو بات ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کو اس جیسے ایک ظالم ترین شخص کے پاس بھیج رہے ہیں تو نرم کے انداز کے ساتھ. اور پھر بات چیت ہوتی رہی، بات چیت کے اندر بحث مباحثہ ہوتا رہا، ڈیبیٹس ہوتی رہیں، معاملہ آگے چلتا رہا. کہیں پر بھی وہ چیز نظر نہیں آتی کہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس طرح کی دھمکیاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر فتویٰ بازی کے حوالے سے بات چیت کی ہو. اس کو مختلف دلائل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کی گئی. باقی پھر سزا دینا، معاملے کو انجام دینا، یہ رب کا کام ہے، یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. ہمارے ہاں کوئی بھی بندہ اٹھ کے اپنے وہ فیصلہ کر لیتا ہے اور ہم اسے پھر مجاہد اور غازی اور پتہ نہیں کیا کچھ مختلف القابات دے جاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے لیے بات کے اندر مسئلہ بنتا ہے. اب یہ جو قوم کے اندر جو چیز اب چل رہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ ہم بوتے ہیں پھر اس کو کاٹتے ہیں. وہی چیز، یہی چیزیں پہلے دیگر اقوام کے اندر ہوئی ہیں. بہت برس قبل جب اسی طرح کے مسائل پیدا ہوئے تو اس وقت اس کے حل نکالنے کے لیے علماء مل کے بیٹھے تھے. آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے. اب مجھے بالکل ابھی بتایا جا رہا ہے، میں نے تو سمجھا ابھی ٹائم ہے تو میں دیگر بھی سوالات کو بھی شامل کر لیتا. ابھی بالکل ہم اختتام پہ پہنچے ہیں، ایک دو سوالات رہ کے ان کو انشاءاللہ کل شامل کر لیں گے. میرے بہن، آپ نے جن خوابوں کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے، میرا سر کٹا ہوا ہے اور میرے ہاتھ کے اندر ہے. تو آپ نے فرمایا شیطان اگر خواب کے اندر تمہارے ساتھ کھیلے تو وہ کسی کو نہ بیان کرو، اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.